نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين پارہ نمبر 12 سورہ ہود، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 25، 26، 27، 28، 29 اور 30۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب سے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، پس قوم کے سرداروں نے کہا، الذین کفروا من قومه، جنہوں نے کفر کیا تھا اس کے قوم میں سے، ما نراک، ہم نہیں دیکھتے آپ کو، الا بشرا مثلنا، مگر ہمارا جیسا آدمی، وما نراک اتبعک، اور ہم نہیں دیکھتے جو آپ کے متبعین ہیں، آپ کے اتباع کرنے والے ہیں، الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، مگر ہم میں سے جو رذیل ترین لوگ ہیں اور جو سرسری رائے رکھتے ہیں، سطحی سوچ رکھتے ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے ہم پر تم کو کوئی فضیلت، بل نظنكم كاذبين، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے قوم بتاؤ، اگر میں اپنے رب کے طرف سے دلیل پر ہوں، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، فَعُمِيَتْ عَلَيْكُمْ، پھر اس کو تمہارے آنکھ سے مخفی رکھا، أَنُلْزِمُكُمُوهَا، کیا تم ہم کو مجبور کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تم اس سے بیزار ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میرے قوم، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر صرف اللہ پر، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، بطارکن، یا میں ہٹانے والا نہیں ہوں، الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو۔
وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میرے قوم کون چھڑائے گا مجھ کو اللہ سے، ان ترکتہم اگر میں ان کو ہٹا دوں یا میں ان کو چھوڑ دوں، افلا تذکرون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ مذکورہ آیتوں میں تذکیر بھی ایام اللہ کے اساس پر سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 10 قرن بعد مبعوث ہوئے تھے، اور 1 قرن 100 سال کا ہوتا ہے، مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے درمیان 1000 سال۔ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کے طرف بھیجا، توحید کی دعوت دی، اور قوم نوح شرک میں، کفر میں مبتلا تھے، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور پھر ڈرایا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو سرداران قوم، عمائدین قوم نے چند شبہات کا، اعتراضات کا اظہار کیا کہ آپ کی نبوت اور رسالت پر ہمارے اشکالات ہے، یا نوح علیہ السلام ہم آپ کے نبوت اور رسالت سے مطمئن نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کے جوابات دی۔ پھر آیت نمبر 27 میں جو اعتراضات ان کے شروع ہوتے ہیں تو ان میں چند الفاظ ہے، ایک ملائکہ لفظ ہے، لغت کے اعتبار سے قوم کے سرداروں کو کہتے ہیں، جماعت کے ذمہ داروں کو کہتے ہیں، قوم کے معززین کو کہتے ہیں، عمائدین قوم کو کہتے ہیں، اور مفسرین اس کا ترجمہ ہم الاشراف سے کرتے ہیں۔ لفظ اراذلنا ارذل کی جمع ہے، یہ حقیر اور ذلیل کو کہا جاتا ہے جس شخص کی قوم میں کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی عزت نہ ہو، اور مفسرین اسافلنا سے ترجمہ کرتے ہیں۔ بادی رائے کا معنی ہے سطحی گفتگو، بلا تأمل گفتگو، بغیر منطق کے گفتگو، بغیر لاجک کی جو ڈسکس ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس کو بادی رائے کہتے ہیں کہ بس سطحی گفتگو کرتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ قوم نوح کی طرف سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ پیغمبر کو بشر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیغمبر کو جن سے بشر سے نہیں ہونا چاہیے، پیغمبر کو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو سب انسانوں سے ممتاز ہو۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، اور آیت نمبر 28 میں اس کا جواب دیا، یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ رسالت اور بشریت ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے، دونوں کے درمیان تناقض نہیں ہے، اور اگر غور و فکر کیا جائے تو ضروری ہے کہ انسانوں کے لیے عالم انسانیت اور عالم بشریت میں سے انسان کو منصب رسالت پر فائز کرے، کیونکہ انسانوں کو ہی دین سکھا سکتے ہیں، عادات اور اطوار بتلا سکتے ہیں، فرشتہ تو نہ کہتے ہیں،
نہ پیتے ہیں، نہ نیند کرتے ہیں، نہ ان فرشتوں کو پیاس اور بھوک لگتے ہے، نہ فرشتوں کے انسانی ضروریات ہوتی ہے، اور نہ فرشتوں کو ضروریات لاحق ہوتے ہیں۔ لہذا عالمی انسانیت کو یا امت کو، انسانوں کو کھانے پینے، سونے جاگنے اور معاشرت کے اصول، شریعت کے اصول بتلانا اور عملاً اس کا مظاہرہ کرنا، یہ انسان ہی سمجھا سکتا ہے، انسان کو انسان ہی سمجھا سکتا ہے، یہ فرشتوں کا کام نہیں ہے بھائی۔ لہذا عقل و فکر سے اگر سوچا جائے، فکر کیا جائے، تو رسول اور پیغمبر کا انسان ہونا ضروری ہے، اور پھر ایسا پیغمبر جس کے ساتھ بینہ بھی ہو اور حجت بھی ساتھ ہو، پھر لوگوں کو آسانی ہوتی ہے، جن کے معجزات کو، جن کے حجتوں کو، جس کے آیات بینات کو دیکھ کر لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں آسانی سے کہ یہ اللہ کے طرف سے مبعوث رسول ہے، اور بینہ اور حجت کے بنیاد پر عام لوگوں کو انبیاء علیہم السلام معجزات پیش کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے بشر ہوں، بینہ بھی ساتھ ہے، حجت اور رحمت لے کر آیا ہوں، تمہارے خیر خواہ بھی ہوں، مگر تم عناد کی بنیاد پر، تمہارے نگاہیں اندھے ہو چکے ہیں، تم اپنی ضد اور حد درمی پر قائم اور دائم ہو، تم معجزات کی طرف رغبت نہیں رکھتے، تمہارے اندر عناد ہے، تم معجزات کو نظر انداز کرتے ہو، تمہیں حق کی طلب اور تلاش نہیں ہے۔ اگر تمہیں حق کی طلب اور تلاش ہوتی تو اللہ کی قدرتوں اور انبیاء کے معجزات پر تم غور کر لیتے، تم فکر کر لیتے۔ ہدایت کے لیے یا حق کے طلب اور تلاش کے لیے ضروری ہے کہ عالم انسانیت کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، فکر دی ہے، دانش دی ہے، علم دی ہے، قوت سماعت، حواس خمسہ دی ہے، علم کے حصول کے آلات اور حواس دی ہے، اس کو بروئے کار لائے، اللہ کے نعمتوں پر غور کرے، اللہ کے قدرتوں پر غور کرے، پیغمبر کے معجزات پر غور کرے، اور اپنے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ اللہ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ قوم نوح کی طرف سے دوسرا اعتراض یہ تھا کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ ہم دیکھتے ہیں اے نوح علیہ السلام کہ آپ پر ایمان لانے والے اکثری سرسری نظر رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، حقیر ہے، ذلیل ہے، ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، ان میں کوئی شریف اور معزز آدمی بھی نہیں ہے، بقول ان کی نقل کفر نباشت۔ اب اس اعتراض کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے لیے آپ کی جو دعوت ایمان کی قبولیت میں رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں، جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، چھوٹے قد کے لوگ ہیں، ایک رکاوٹ تو یہ ہے۔ اور پھر ہمارے لیے ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ ہم تو عزت دار لوگ ہیں، ہم تو اشراف ہیں،
ہم تو عمائدین قوم ہے، اگر ہم ایمان لائے تو بحیثیت مسلمان ہم ان کے برابر میں، ان کے ساتھ ایک صف میں نماز بھی پڑھتے ہوں گے، مجلس میں بھی اکٹھے بیٹھتے ہوں گے، اور اجتماعی معاملات میں پھر ہم اکٹھے ہوں گے۔ اب ان غربا کو سائڈ پر دو، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم ان غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں۔ ہم تو عزت دار لوگ ہیں، یہ لوگ تو ان کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے۔ اب یہ جہالت، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جو لوگ اس قومی تعصب میں مبتلا ہے اور قومیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، کوئی بھی ہو، کہ یہ عزت دار ہے اور میں عزت دار ہوں اور یہ بے عزت ہے، میں پٹھان ہوں، یہ سندھی ہے، یہ سندھی ہے، وہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے۔ اسی قومیت علیہ معرفت ہے، علیہ فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے محترم، مکرم، عزت دار وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ لیس لعربی علی العجمی فضل، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت اور فضیلت کی دار و مدار تقوی پر ہے، اور مال و دولت میں بھی عزت نہیں ہے۔ یہ تو ان کے خیالات ہے، غلط تصورات ہے، یہ جہالت پر مبنی سوچ اور فکر ہے کہ جس بندے کے پاس دولت نہیں ہے وہ عزت دار نہیں ہے۔ عزت اور ذلت دولت میں نہیں ہے، بلکہ معزز وہ ہے جو ایماندار ہو، جو ایمان کے دولت سے مالا مال ہو۔ غریب آدمی کے سامنے مال و دولت کا نشہ، مال و دولت کے تکبر، خاندانی رسم و رواج، وہ اکڑ پن ایمان میں رکاوٹ نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ ایمان قبول کرتا ہے، اس کے ایمان قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور زمانہ قدیم سے یہ سنت چلا آ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے غربا تھے، فقراء تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا وطوبی للغرباء۔ کیا صہیب رومی غریب نہیں تھا؟ کیا بلال حبشی غلام نہیں تھا؟ تو کیا ابو جہل ابو لہب اگر خاندان تھے، قریشی تھے، تو اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ مال و دولت میں، خاندان میں اگر شرافت ہوتی تو ابو لہب عزت دار ہوتا، ابو جہل ہوتا، عتبہ ہوتا، شیبہ ہوتا، مال و دولت میں کامیابی ہوتے، قارون ہوتا، حکمرانی میں ہوتے، نمرود ہوتا، شداد ہوتا، فرعون ہوتا۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ مالداری میں، پیسے میں، خاندان میں عزت نہیں ہے، عزت تقوی میں، عزت ایمان میں، ایماندار بندے کو ہونا چاہیے، مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہرقل جو تھا نصرانی بادشاہ تھا، نصرانی تھا، عیسائی بادشاہ تھا، ان کے پاس رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اور پھر اس نے اس محفل میں کچھ سوالات کی، تو ایک سوال اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اس پر ایمان لانے والے کون سے لوگ ہیں، غریب ہے یا مالدار ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ غریب لوگوں نے ایمان لایا ہے زیادہ تر۔ یہ بات تو تورات انجیل میں بھی لکھی ہوئی تھی۔
تورات انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی، سابقہ صحائف میں بھی یہ لکھی ہوئی تھی، تو ان کو یقین ہو گیا کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے جن کی یہ علامات بتلا ہے۔ لہذا غریبوں کو رذیل سمجھنا ایک جہالت پر مبنی خیال ہے۔ اور رذیل کون ہے؟ رذیل دراصل وہ ہے جو اپنے خالق و مالک کو نہ پہچان سکے، جو اپنے خالق و مالک کے احکامات سے روگردانی کرے، اعراض کرے، بغاوت کرے، رذیل تو وہ ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ الباری سے کسی نے پوچھا کہ کمینہ اور رذیل کون ہے؟ تو فرمایا کہ کمینہ اور رذیل وہ ہے جو بادشاہوں اور افسروں کی خوشامدی کرتا ہے۔ اور ابن العربی نے کا قول ہے کہ کمینہ وہ لوگ ہیں جو اپنا دین بیچ کر دنیا کمائے۔ پھر پوچھا گیا کہ زیادہ کمینہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ شخص ہے جو اپنا دین برباد کر کے دوسرے کا دنیا سنوارے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمینہ وہ ہے جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، کیونکہ امت کو دین یہ صحابہ کرام نے پہنچایا ہے، اور ابھی آپ صحابہ کرام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کریں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ کمینہ وہ ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتے۔ بہرحال اس جاہلانہ خیالات کی تردید اس طرح کی گئی کہ پیغمبر کی اس میں نظر میں، سوچ میں مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پیغمبر کی نظر میں مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ انبیاء علیہم السلام اپنی خدمت یا ہمدردی کا کوئی معاوضہ لیتے ہیں یا صلہ لیتے ہیں۔ ہر پیغمبر اپنی ذمہ داری سے، دیانت سے، امانت سے اور بھرپور طاقت سے، جدوجہد سے امت کو اللہ کے احکامات پہنچاتے ہیں، اور اجر کے حوالے سے ان اجر الا علی اللہ، اللہ سے توقع رکھتے ہیں اور اللہ پر نظر رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غریب لوگوں کو ان کا یہ سوال تھا، وہ منوح کے سرداروں کا، عمائدین کا، جو اپنے آپ کو عمائدین اور اشراف کہتے تھے، کہ ان غریبوں کو محفل سے، مجلس سے نکال دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غریبوں کو اپنی محافل سے، مجالس سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ اگرچہ غریب ہے لیکن ایماندار ہے۔ کامیابی کی دارومدار ایمان پر ہے، مال پر نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایماندار کی عزت ہے، توقیر ہے۔ غرباء کو اپنے محفل سے، اپنے مجلس سے، اپنے در سے نکالنا یہ کون سی دانش مندی ہے؟ اور اگر بالفرض والمحال خدا نخواستہ ان غریبوں کو میں نکال دوں تو بروز قیامت یہ غرباء، یہ فقراء، یہ مساکین اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، اور اگر میرے رب کے سامنے فریاد کرے تو پھر میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ انکم قوم تجہلون، تم تو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ اور پھر آیات نمبر 30 میں فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرْنِي إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میرے قوم اگر میں ان مومنین کو اپنے پاس سے ہٹا دوں، دور کر دوں، چھوڑ دو ان کو، تو اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔
پھر ان کے ناراضگی کو، اللہ کی ناراضگی کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری جلد 2 صفحہ نمبر 41 میں لکھتے ہیں کہ قوم نوح کے عمائدین سرداروں نے صاف الفاظ میں یہ نہیں کہا کہ ان غرباء کو، فقیروں کو ہٹا دے، ان کو مجلس سے نکال دے، لیکن ان کے کلام سے یہ مفہوم ہو رہا تھا کہ ان عمائدین کا، ان ملعوں کا، ان سرداروں کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ غریب جو ہے یہ نہ ہو تو پھر ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تردید کی کہ ایماندار اللہ کے ہاں مقبول ہے، مالدار ہو یا غریب ہو، عربی ہو یا عجمی ہو۔ کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے، دولت پر نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی خوشحالی وہ دین میں ہے، بے دینی میں نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ ہر وہ کام جو حکومت ہے، خاندان ہے، ریاست ہے، جو بھی ادارے ہیں یا جو بھی ہے، تعلیمی ادارے ہیں، جماعتیں ہیں، جہاں پر دین نہ ہو تو پھر وہ ناکامی کی طرف جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب